سورہ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 138 کی تلاوت ہوئی ہے. یہاں سے گفتگو باقی ہے. اس سے پہلی آیتوں میں تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ جتنے بھی کفار قریش ہیں ان کا ایک عقیدہ جو کہ باطل ہے نقل کر کے اس پر تبصرہ اور نقد کیا گیا ہے. مثلا وہ لوگ کھیتی پیدا کرتے، کھیتی میں جو بھی پیدا ہو کہتے تھے کہ اس میں ایک حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اور ایک حصہ اللہ کے لیے ہے، تقسیم کرتے تھے. ایسے ہی چوپایوں کا حال تھا، بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، گھوڑے ہوں، اس کی وہ باقاعدہ پرورش کر کے پھر اس میں حصہ لگاتے تھے، یہ اللہ کا ہے، یہ بتوں کا ہے، یہ ہمارے شرکاء کا ہے. پھر جو حصہ اللہ کا ہوتا اس سے یہ کہتے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ حصہ بھی اپنے حصے میں ضم کر لیتے، اور جو حصہ بتوں کے لیے شرکاء کے لیے تھا اگر اس میں سے کچھ گر جاتا تو فوراً نکال کے شرکاء کے واسطے پھر رکھ دیتے. یعنی اللہ کے حصے کی انہیں کوئی اہمیت نہیں تھی اور شرکاء کے حصے کی بڑی اہمیت تھی. اگرچہ یقیناً اللہ غنی ہے، انہیں کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ مخلوق خدا پر خرچ ہو، محتاجوں پر صرف ہو، مستحقین تک پہنچے، اس غرض کے خلاف ان کا یہ عقیدہ باطل چلا آ رہا تھا. پہلی آیت میں اسی کا تذکرہ کیا گیا تھا. دیکھیے الفاظ کے ساتھ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور کر دیا انہوں نے اللہ کے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے کھیتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پس کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہے ہمارے شرکاء کے لیے. شرکاء سے مراد جن کو وہ خدا کا شریک سمجھتے تھے، معبودان باطلا، ہر ایک کا الگ الگ تھا. حفیظ جالندھری کے اشعار میں طویل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یا عزا پہ او نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا. ان تمام کو وہ شرکاء کہتے تھے، یا اللہ کو ہمارے ساتھ ملانے والے ہیں. تو دو حصے، ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے. اب دیکھو اللہ خود فرماتے ہیں فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ہوتا تھا حصہ ان کے شرکاء کا وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ تک، اس میں سے کبھی کوئی دانہ غلطی سے بھی اللہ تک نہیں پہنچتا. یعنی مفلسوں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر اللہ نے جو جگہیں بتائی ہیں ان پر نہیں پہنچتا. وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ خود بخود پہنچاتے تھے شرکاء کی طرف، اس میں سے نکال کر ان کو دیتے تھے. یہ ان کی تقسیم تھی بہوڈی. اللہ کیا فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. جس نے زمین سے غلہ اگایا اس کا حصہ تو غائب، اور جو محتاج محض ہیں جن کے وجود کو خود سنبھالنا پڑتا ہے ان کا حصہ مقرر. یہ پہلا جرم. پھر اللہ کے حصے کو ضم کر دینا اور بتوں کے حصے کو باقی رکھ دینا، یہ دوسرا جرم. در حقیقت وہ اس طرح اللہ کے وجود کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں. ایک تو ان کا عقیدہ یہ خراب تھا. اس آیت میں دو باتیں کہی گئیں جو معلوم ہوئی آپ کو. نمبر ایک، اللہ کے برابر بتوں کو کرنا،
اللہ کا حصہ کرنا، اللہ کے واسطے حصہ مقرر کرنا تو بتوں کے لیے بھی حصہ مقرر کرنا، گویا بتوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ پھر بلا کسی وجہ ترجیح کے بتوں کا حصہ باقی رکھتے ہوئے اللہ کا حصہ ختم کر دیا۔ یہ سب ان کا جرم شدید ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ وہم ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اب اس طرح ان کے ذہن میں ایک اور خرابی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو عزت جائے گی اور لڑکا پیدا ہوگا تو عزت آئے گی۔ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے وہ قتل کر دیتے تھے۔ ان کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ان کے نفس نے کہا تھا، اور ان کے جو شرکا ہیں شیطان، ان شیاطین نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ قرآن کریم میں یہ آیت ایک تو سورہ نحل پارہ 14 میں آئی ہے، اور دوسرے یہی مضمون کی آیت 25واں پارہ سورہ زخرف میں آئی ہے، اور یہاں تیسری آیت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور چوتھے ایسے ہی مضمون کی آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کے اندر۔ ان تمام جگہوں کا خلاصہ یہ ہے، جب لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ظل وجہہ مسودن، ہو جاتا ان کا چہرہ سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غصے کا گھونٹ پیتے۔ بچی کو تو بچہ نہیں کر سکتے، بدلنے پر قادر ہے نہیں، تو گھونٹ پیتے ہیں غصے کا، وہو کظیم۔ یتوارا من القوم، چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے منہ چراتے ہوئے۔ یتوارا من القوم ما بشر به من سوء ما بشر به، جو خوشخبری دی جائے گی اس کی برائی کی بنا پر چھپتے پھر رہے ہیں۔ کوئی کہے گا مبارک لڑکی، آپ کو بیٹی پیدا ہوئی مبارک، چھپتے پھرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ خراب نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اس کو زندہ رکھوں تو ذلت باقی رہے گی، اسے ختم کر دوں تو ذلت سے بچ جاؤں گا۔ ام یدسہ فی التراب، کیا میں اس کو باقی رکھوں؟ ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت کے ساتھ اسے باقی رکھوں؟ ایمسکہ فی التراب، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا مٹی میں دفن کر دوں؟ کیا کروں؟ یہ ان کا وہم تھا۔ اس وہم کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی ہی اولاد کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس مسئلے کو قرآن نے کئی مقام پہ اٹھایا ہے، کاش کہ لوگ تلاوت کرتے ہوئے سمجھ کر پڑھتے تو اس مسئلے کو لوگوں میں عام کیا جاتا۔ سورہ تکویر پارہ 30 میں اللہ پوچھتے ہیں، جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم کی باعث قتل کیا گیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ ترجمہ ہے، اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ زندہ درگور کی وہی بچی سے سوال ہوگا تم کس گناہ کے باعث قتل کی گئی؟ دنیا والوں اچھی طرح سمجھ لو، مجرم سے سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کریں گے تمہیں کس جرم کے باعث قتل کیا گیا۔ اس میں دو چیزوں میں اشارہ ہے، ایک تو مجرم اتنا بڑا مجرم ہے کہ رب کریم اس سے مخاطب ہونا نہیں چاہتے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، جس طرح دوسری آیتوں میں ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، جن کا جرم زیادہ ہے ان کا تذکرہ یہاں ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ تو اتنا جرم شدید ہے کہ ان کی طرف اللہ مخاطب ہونا نہیں چاہتے۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے، جو بچی ابھی معصوم ہے وہ جرم کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، یقیناً اس کو بے جرم ہی مانا گیا ہے۔ اگر کچھ جرم ہے تو ظاہر کرو، کیونکہ تمہارا جرم ظاہر نہیں ہوا، تمہیں کیوں مارا گیا آخر؟ اگر معاشرے کے لوگوں میں برائی ہے اور معاشرے والے لڑکی کو برا سمجھتے ہیں تو یہ غلطی تو معاشرے کی ہے،
اس کی سزا لڑکی کو کیوں مل گئی؟ اس لیے سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم کے باعث قتل کیا گیا ہے؟ کیا کیا انداز ہے رب کریم کے۔ ایک مقام پہ فرمایا تم کم کھانا اور کم کپڑے کی فکر میں آ کر قتل نہ کرو اولاد کو، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اس کو بھی کھلائیں گے۔ تمہیں اب تک کھلاتے آئے، اب پیدا ہوئی ہے وہ، تمہیں اب تک کھلاتے آئے، اس وعدے پر یقین کرو کہ ہم اس کو بھی کھلانے پر قادر ہیں۔ کہیں مقدم کیا، کہیں مؤخر کیا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں کھلاتے آئے ہیں اس کو بھی کھلائیں گے۔ اس طرح سمجھایا ہے رب کریم نے۔ یہاں وہی آیت کی طرف اشارہ ہے، اسی آیت کے اندر مضمون ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ایسے ہی ان کے شرکاء نے مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو۔ کوئی مشرکین اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے تھے سوائے اس جرم کے، لڑکی پیدا ہو گئی قتل کر دو۔ ہم آج کے معاشرے پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عتاب ہے کہ ان سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتے ہیں، ان سے جو بچی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کا تو معاشرہ بچی کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر رہا ہے۔ کیا یہ کفار قریش سے آگے نہیں گئے؟ اس زمانے کے لوگ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اور اس زمانے کے مہذب لوگ کہلانے والے نئی تہذیب کے درندے پیدائش کے پہلے معلوم کراتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے کہ لڑکا، اور پیدائش کے پہلے ہی اسقاط کرا دیتے ہیں، گویا وجود سے پہلے معدوم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ شقاوت، یہ بدبختی جو کفار قریش کے لیے باعث شرم تھی، آج یہ معاشرے کا جز بن چکی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے گھروں میں ابھی نہیں آیا ہے، ہم پاک ہیں، ہم بری ہیں۔ جب یہ سیلاب بڑھے گا تو رکے گا نہیں، برائی جب پھیل جائے گی تو سنبھلے گی نہیں۔ اس سے پہلے کہ سیلاب کا پانی گھر میں داخل ہو جائے، جہاں سے سیلاب بہنا شروع ہوا ہے اسی کو بند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ لڑکیاں کم ہیں معاشرے میں، لڑکے زیادہ ہیں، اسی واسطے آوارگی کے عادت بہت بڑھ گئے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے اور شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بچیوں کی قلت کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود شادیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوڑا ہے اور کیا حاصل کیا ہے، یہ تو معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَ مزین کیا، مزین کے معنی خراب چیز کو اچھا کر کے دکھانا، زہر کو چاندی کے ورق میں دکھا کر پیش کرنا، مزخرف کرنا اس کو بولتے، یہ ہے زینہ کا ترجمہ۔ برائی کو برا سمجھنے کے بجائے اس کو اچھا سمجھنا۔ اب یہی ہے، اولاد کا قتل اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب قتل کیا ہے تو اس کو اچھا ہی سمجھا ہوگا جو قتل کیا ہے، چھوڑ دینے کو برا سمجھا، قتل کرنے کو اچھا سمجھا۔ آج بھی جو اسقاط کرتے ہیں، چپکے سے اسقاط حمل کراتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ برا عمل ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری رسوائی رک جائے گی، ذلت سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اگر معاشرے میں لڑکیوں کے اسقاط حمل کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے موقع پر لڑکی بھی مانگتے ہیں، لڑکی کے زیور بھی مانگتے ہیں، لڑکی کے باپ سے کپڑا بھی مانگتے ہیں، اور لڑکی کے باپ سے فلاں اور فلاں چیزیں بھی مانگتے ہیں، اگر یہ وجہ ہے تو جہیز مانگنے والے اور جہیز کے لیے مجبور کرنے والے مجرمین قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ جس نبی کی امت میں ہے اس نبی کا اعلان ہے نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن لوگ تلاش کرتے کرتے ایسی بچی کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے مال خود بخود آئے، مانگنا ہی نہ پڑے۔ یہ مجرمانہ روش آخر کب ختم ہوگی؟ حقیقت ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا قیام عارضی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہاں چاہے سب کچھ مل جائے لیکن چھوڑ کر جانا پڑے گا۔
جو کھا لے گا اس کا ہے، جو پہن لے گا اس کا ہے، باقی اس کا نہیں ہے. یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو کفار قریش پر افسوس کرنے کے بجائے آج اپنے معاشرے پر ہمیں افسوس کرنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. کفار قریش کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے، لیکن اب تو تہذیب کا زمانہ ہے، مہذب قوموں کا زمانہ ہے، یہ تو روشن خیال لوگوں کا زمانہ ہے. یہاں پر فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو مبارکباد دینے والا بھی ذرا جھیپتا ہے اور مبارکباد لینے والا بھی ذرا جھیپتا ہے. اور کبھی کبھی موچڑ ہے تو بولتا ہے دیکھو اللہ نے خود فرق کیا ہے، لڑکی ذبح ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے، لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے. خود وہاں سے فرق چلا رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ منحضوری کی بات ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ لڑکی کا میراث میں 1 حصہ ہے اور لڑکے کا 2 حصہ ہے. اور اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ، لڑکی کمزور ہے 2 حصہ اس کو ملنا چاہیے تھا، لڑکا طاقتور ہے اس کو 1/2 حصہ ملنا چاہیے تھا. یہ بھی دماغ کی کمزوری ہے. لڑکی کا حصہ 1 ہے لیکن سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے. لڑکے کا حصہ 2 ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بیوی کا خرچہ ہے، اپنا خرچہ ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ واجب کیا ہے، مہر اسی کے اوپر واجب کیا ہے، ولیمہ اسی کے اوپر واجب کیا گیا ہے. تو میراث میں جو لڑکے کا حصہ ڈبل ہے اس کی وجہ سے یہاں بکرے کا بھی تعین کیا ہے. وہاں سے انصاف سرا آتا ہے. اپنے نب سمجھی اور اپنے کم علمی کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ اعتراض کیا جائے. قرآن کریم کے جتنے اصول ہیں سب کے سب انصاف پر مبنی ہیں. دنیا میں کوئی قانون، کوئی آئین اس کا ہمسری نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی کو سقم اور خرابی نظر آئے تو سمجھ لو کہ یا تو اس کا دماغ خراب ہے یا اس کا علم کمزور اور ناقص ہے، کسی کوئی شکل نہیں. تو اولاد کا قتل کر دینا انہوں نے اچھا سمجھا تھا، وہ قابل افسوس ہیں. آج بھی جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں یہ قابل افسوس ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور ایسے ہی مزین کر دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے بہتوں کے لیے، قتل اولادہم، ان کے اولاد کا قتل، شرکاؤہم، ان کے شرکا نے. یہ شرکا سے مراد کیا ہے؟ جن جن کو وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ مراد ہے. کیوں کیا ایسا؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو برباد کریں. یعنی یہ شرکا نے مشورہ دیا ہے تاکہ اس قتل کی پاداش میں وہ برباد ہو جائے، دنیا بھی جائے آخرت بھی جائے. دنیا میں اولاد سے محروم ہوا، پیار سے کہنے والی ابا اس آواز سے محروم ہوا، اور آخرت میں حساب دہی کے بعد جہنم کی طرف پہنچ جائے گا، جنت سے محروم ہوگا، اللہ کی ہم کلامی سے محروم ہوگا، جنت کی نوازشوں سے محروم ہوگا، برباد ہو گیا. لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ اس پر اس کا دین خلط ملط ہو جائے، گڈ مڈ ہو جائے، مشتبہ ہو جائے. دین کہاں باقی رہا؟ دین نام کس چیز کا ہے؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کچھ بھی کر لو دین تو اٹل ہے، ہمارا ایمان تو ہلتا ہی نہیں، کچھ بھی کر لو، جھوٹ بول دو کچھ نہیں ہوتا، کسی کا مال لے کر واپس نہ کرو کچھ نہ ہوتا، وعدہ خلافی کرو کچھ نہیں ہوتا، نماز پابندی سے نہ پڑھو کچھ بھی نہیں ہوتا، اولاد کو قتل کر دو، اپنی ہی اولاد تو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اولاد کو گمراہ کر دو کچھ بھی نہیں ہوتا. آخر ہوتا تو کس سے ہوتا؟ کون سا عمل ہے جو برا ہے؟ تو معاشرے میں یہ غفلت آ گئی ہے کہ کچھ بھی کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا سمجھتے ہیں وہ. اگر سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہیں تو یہ قانون بنایا کس کے واسطے کہ نماز پڑھو اور زکات دو؟ یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ جس طرح معاف کرتے ہیں ویسے پکڑتے بھی ہیں. جس طرح لوگوں پر رحمتوں کی بارش ہوئی ہے عذاب بھی نازل ہوا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے حیات کو سلب بھی کیا ہے. جس طرح نے اللہ نے اولاد دیا ہے لوگوں کو باج بھی رکھا ہے. امتحان کی شکلیں الگ الگ ہیں. اسی زمین پر اللہ نے دکھا دیا ہے کتنے لوگ غرق ہوئے ہیں، کتنے زلزلے میں بہہ گئے ہیں، اور کتنے پر آگ کی بارش ہوئی ہے، کتنے ہیں جہاں پتھراؤ کیا گیا ہے، کتنے ہیں جو بجھ گئے ہیں آواز کی وجہ سے. یہ سب دکھایا. یہ سب صفتیں اللہ کی ہیں. اللہ انتقام والے، انتقام کی قوت رکھتے ہیں. اللہ کا یہ انتقام ہے. تو اللہ کی مخالفت کرنے والوں
یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جس کا حکم توڑتے ہیں وہ طاقتور بھی ہے، قادر مطلق ہے، انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حق کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے گناہ سے۔ ایک گناہ سے دل پر نقطہ پڑا، گناہ پر گناہ کرتے گئے تو دل کیا ہوا؟ سیاہ ہو گیا، اب اس میں حق داخل نہیں ہوگا، یہ گناہ سے ہوتا ہے۔ تو گناہ سے کچھ نہیں ہوتا یا نیکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، تصور باطل ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا جبرن اپنا فیصلہ مسلط کر دیتا، ما فعلوه، تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اولاد کو قتل نہ کرتے۔ اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہے، اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ چاہے جبرن تو ایسا نہ کرتے ہو، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے قتل کرو یا حیات باقی رکھو، نعمت کا استعمال کرو یا استعمال نہ کرو، اولاد میں، لڑکی لڑکے میں آپ کو دیتا چلا گیا رب کریم، اور اس میں بھی تقسیم ہے امتحان کے ساتھ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی تو بہت منحوس بچی آئی، اور لڑکا پیدا ہوا تو بڑی اچھی بہو آئی۔ قرآن سے تائلی کر کے پوچھنا۔ 25واں پارہ میں اللہ کا صریح اعلان موجود ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، پہلا فیصلہ۔ یخلق ما یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس کو نہیں چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ تو اولاد کا نہ دینا ان کی مشیت، اولاد کا دینا ان کی مشیت۔ پھر آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں مذکر دیتے ہیں۔ اس ترتیب میں دیکھو، پہلے اللہ نے کس کا بیان کیا؟ میرا کلام نہیں ہے، میں تو خادم ہوں، پیش کرتا ہوں، کھول کر دیکھ لو، گھر میں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، پہلے اللہ نے کہا جس کو چاہتے ہیں۔ کیا لفظ جملہ استعمال کیا اللہ نے؟ یخلق ما یشاء اناثا، جس کے لیے چاہتے ہیں لڑکی پیدا کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں لڑکا عطا کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ پہلے اللہ نے لڑکے کا ذکر نہیں کیا، لڑکی کا ذکر کیا۔ اسی سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بطن سے پہلے بچی پیدا ہوئی وہ بطن مبارک ہے، اسی آیت سے لیا ہے۔ اور خود آپ کے نبی کو پہلے اللہ نے لڑکی ہی عطا کیا ہے۔ اور جب مریم پیدا ہوئی اور ان کو تشویش ہوئی، انہوں نے خواہش کیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو میں اس کو دیتا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو معلوم ہے کیا پیدا ہوئی، اب پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ اور سنو لیس الذکر کالانثی، یہ مذکر جتنے بھی مذکر ہوتے ہیں، یہ لڑکی ایسا نہیں ہے کہ مذکر کی طرح ہے، ان سے بہت اچھی ہے۔ لیس الذکر کالانثی، خاص طور سے یہ لڑکی مذکر کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے بہت اونچی ہے۔ تو اللہ نے لڑکی کے صفات کی وجہ سے مذکر سے اونچا بتایا۔ مریم اسلام ہے، یہ ان کی نقل کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ ماں کے پیٹ سے ہی آئے، تو عورت کا مقام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر آدمی کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ جتنے نبی آئے ان کی ماں ہے نہیں ہے، ان کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جتنے ولی آئے ان کی جنت کہاں ہے؟ ان کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ جتنے حفاظ، جتنے اولیاء، جتنے شہداء، جتنے بزرگ، ان کے قدموں میں جنت رکھا اللہ نے، ان کی ماؤں کے قدموں میں رکھا۔ تو ماں کا مقام کیا معلوم؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ماں بھی تو عورت ہی ہے۔
لڑکی ہوگی تو ماں بنے گی نا، لڑکی ہوگی تو بہو بنے گی نا. لڑکی کو دفن کر دیا گیا تو بہو کہاں سے آئے گی، ماں کہاں سے بنے گی وہ؟ اس لیے معاشرے میں یہ بات مت سمجھو اور کسی کا کیوں سوچتے ہو، اپنا سوچو آنکھ بند کر کے. ہمارا وجود بھی ماں سے ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی رہی ہوگی. اس کا گلا اگر گھونٹ دیا جاتا تو ہم کیسے پیدا ہوتے؟ اپنا سوچو، آنکھ بند کر کے تصور میں لاؤ. ہم بھی تو کسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ ہماری ماں جو کہلائی وہ کسی کی بیٹی تھی، اس کو ذلت نہیں ہوئی پالتے ہوئے؟ اس نے اگر پالا اور لڑکی بڑی ہونے کے بعد ماں بنی، اس کے پاؤں کے تلے ہماری جنت بنی، تو یہ سارا اجر اس کو نہیں پہنچے گا؟ اس وجہ سے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہیں تو جنت اس پر واجب ہو گئی. صحابی نے کہا اگر 2 ہیں تو؟ کہا 2 ہیں تب بھی واجب ہو گئی. صحابی نے کہا 1 ہے تو؟ کہا تب بھی واجب ہو گئی. کیوں؟ لڑکی آدمی جو پالتا ہے اس سے کچھ لیتا نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے. لڑکی کی پرورش، اس کی غذا، اس کا لباس، اس کی تربیت، اس کا بڑھنا، اس کا پنپنا، اس کا سنورنا، اس کا حسین جمیل ہونا، یہ سب اللہ کی خاطر دوستوں کے پاس جاتا ہے. اور اگر اللہ کا دستور نہ ہوتا تو کوئی باپ راضی نہ ہوتا بھیجنے کے لیے. یہ ساری کی ساری مصیبتیں صعوبتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو آج کے معاشرے میں بڑی اہمیت کی بات ہے یہ، اور اس کے ذمہ دار برابر ہیں وہ لوگ جو شادی میں خرچہ کرتے اور کراتے ہیں، جو مطالبہ کراتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اور جو ان کی تائید کرتے ہیں، لمبی فہرست پیش کرتے ہیں. یہ سب اسلامی نہیں ہے، یہ عمل شیطانی ہے. نبی سے ٹکراتا ہے، قرآن سے ٹکراتا ہے، حدیث سے ٹکراتا ہے، صحابہ سے ٹکراتا ہے. ایسے سارے عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے. بھاؤ تاؤ کرنا ہے، بکرا بیچنا ہے، مرغی بیچنا ہے، جائیداد خریدنا بیچنا ہے. نکاح عبادت ہے، اور جب نکاح عبادت ہے تو شارع کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. اگر پہلی ہی اینٹ حرام غذا پہ مقرر کر دی گئی تو اولاد قیامت تک کیسی پیدا ہوگی؟ جس غذا کا تعلق حرام سے جڑ گیا، اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلالی کیسے ہوگی؟ اس میں نور ایمان کہاں داخل ہوگا؟ یہ مشرکین کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور آج بھی لوگ اس میں پریشان ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، جبرن چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا ہے. اس اختیار کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے. اور آیت سنو پوری. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. آگے فرمایا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا مخلوق، لڑکی بھی لڑکا بھی ملا کر دیتا ہے. یزوجہم ذکرانا و اناثا، دونوں دیتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے بانجھ چھوڑ دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، عقیم بانجھ، لڑکی ہو لڑکا ہو، اولاد نہیں دیا اولاد نہیں ہو سکتی. انبیاء کرام میں سے حضرت زکریا کو 100 سال کے بعد طلب ہوئی اولاد، تب جا کے ملی. حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل کب پیدا ہوئے؟ 100 برس کے بعد مطالبہ کیا اللہ سے، تو اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں دیا، اور مانگا چاہا تو دے دیا. تو اولاد کا دے دینا اللہ کے قبضے میں ہے. کوئی دنیا کا انسان لڑکی لڑکا نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی بناوٹ ہے. جو آدمی اس تخلیق پر ناراض ہے وہ گویا اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اولاد جو بھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھنا. کبھی کبھی دنیا کے لیے دیکھو، حسین ہے، لمبی ہے، ہائٹ ہے، بال ہے، پیسہ ہے، فلاں ہے. کبھی تو سوچو کہ اگر ہم کسی کمزور پہلو کو دیکھ کر بھی قبول کر لیں گے تو شاید یہ اجر مل جائے ہمیں، مگر اجر کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں، صرف کاروبار بزنس، اجر ہوتا ہی نہیں. مرزا مظہر جان جانا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بہت تنگ کرتی تھی. لوگوں نے کہا حضرت اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. فرمایا کہ میں اس کو برداشت کر لوں یہ اچھا ہے،
یا یہ بلا کسی اور پر ڈال دوں یہ اچھا ہے؟ یہ ہیں ہمارے اکابر. جھیلنا، گزارنا. آج طلاق کی اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ قاضیوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ طلاق، تلخی آئی طلاق. طلاق آسان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں مباح ہیں، حلال ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے پاس طلاق ہے. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. جب طلاق ہوتی ہے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے. میری بنائی ہوئی چیز کو ناپسند کرتے ہو تم. جس عورت کو تم نے طلاق دیا ہے وہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ کس کی تخلیق ہے وہ؟ تم نے اس کو ناپسند کیا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر 100 باتیں ہیں اس میں تمہیں 99 ناپسند ہیں اور اگر ایک تم کو پسند آتی ہے اس ایک کی خاطر برداشت کر لیا کرو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے تمہیں وہ ناگوار ہو، تمہارے حق میں مفید ہو جائے. ایک زمانہ آیا حضرت سودا کو نبی نے طلاق دینا چاہا. تفصیل میں جائے بغیر اشارہ کر دوں. جناب سودا نے کہا اللہ کے نبی، زوجیت کی وجہ سے جو میرا حق بنتا ہے میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں. میری خواہش جو بھی ہے، میرا حق جو بھی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ میں قیامت میں نبی کی زوجیت میں باقی رہوں بس. تو ایسی قربانی عورتوں کو پیش کرنا چاہیے. کوئی ایسا موقع آتا ہے ایثار نہیں. اطلاع ملی کہ شوہر نے ایک اور شادی کر لیا تو خودکشی کر لیں گی، بائیکاٹ کر دیں گی. ارے کون سا غلط کام کر دیا اس نے؟ اگر تم اسلام کو مانتی ہو، اسلام کا واسطہ دیتی ہو تو بتاؤ اسلام میں کیا خرابی ہے یہ اس معاملے میں؟ تو توازن، اعتدال نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے، دو طرف بھی. آدمی اپنے حقوق کو طلب کرتا ہے لیکن جو ڈیوٹی اور فرائض ہیں اس کو پورا نہیں کرتا. لڑکی یعنی عورت، اس کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، جو شوہر کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں. لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا کر دیا جائے اور ڈیوٹی میں کچھ بھی کوتاہی ہو. نہیں ہو سکتا ہے. تو آیت میں غور کرو. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے. ایسا وہ کر رہے ہیں تو گویا اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. فذرہم وما یفترون. چھوڑ دو ان کو اور جو وہ کر رہے ہیں. چھوڑ دو ان کے افطرا پردازیوں کو، غلط باتوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. یہ ایک ان کا عقیدہ تھا جو ظاہر کیا گیا. دوسرا بھی آ گیا. اب تیسرا دیکھو ایک عقیدہ اور تھا ان کا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. اور کہا انہوں نے یہ ہمارے چوپائے ہیں. هذه انعام، انعام نعام کی جمع ہے چوپائے. وحرث کھیتیاں، یہ کھیتیاں اور یہ چوپائے. حجر ممنوع، ممنوع ہے. لا یطعمها، اسے کوئی نہ کھائے. الا من نشاء، مگر ہم جس کو چاہیں وہ کھائے. بزعمہم، ان کے عقیدے کے مطابق. کیا مطلب ہوا؟ مخصوص چوپائے اور مخصوص کھیتیاں، اس کی پیداوار. وہ بولتے تھے یہ ریزرو سب کے واسطے حلال نہیں. کون کھائے گا یہ؟ ہم جس کو چاہیں وہی کھائے گا، بقیہ کے واسطے حلال نہیں ہے. کچھ انسانوں کے لیے وہ حلال اور کچھ کے واسطے حلال نہیں. یہ تم کون ہیں حلال اور حرام کرنے والے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. مثلا ایک جانور کو ذبح کیا، پیر سے بچہ نکلا. اگر بچہ زندہ نکلا تو صرف مردوں کو کھانا جائز ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی. اور اگر وہ بچہ مردہ نکلا سب کھا سکتے. کیا مطلب ہوا؟ عورت کو ایک درجہ کم کرنا چاہا مردوں کے مقابلے میں. اللہ فرماتے ہیں یہ جنسوں میں جنسیت کی بنا پر تفریق کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟
ایسے ہی اونٹ آتا، گھوڑا آتا، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے سورہ مائدہ کے حوالے سے. اس کا دودھ نہیں نکالنا، سواری اس پر نہیں کرنا، اس پر فلاں 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 کام نہیں کرنا. ہاں مرد چاہیں تو کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کرنا. عورتوں کا فرق، مردوں کا فرق. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، جس طرح سے گھروں کے سامان آپ خریدتے اور بیچتے ہیں، ایسا ہی وہ عورتوں کو خریدتے اور بیچتے تھے. اسلام آنے کے بعد ان کا حق متعین کیا گیا تو ان کے عقیدے کو پیش کیا ہے قرآن نے. وقالوا هذه انعام، اور کہتے تھے اپنے خیال باطل میں کہ یہ چوپائے ہیں اور یہ کھیتیاں ہیں، مخصوص حجر، ممنوع ہے دوسروں کے واسطے. لا يطعمها الا من نشاء، نہیں کھاتے اس کو مگر ہم جس کو چاہیں. بزعمہم، ان کے عقیدے کے مطابق. وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ حرام کر دی گئی ہیں، ان کی پیٹھ ہیں، مراد سواریاں. ظہور، ظہرن کی جمع ہے پیٹھ، ان کی پیٹھ کو حرام کر دیا. وانعام، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کہ نہیں تذکرہ کرتے اللہ کے نام کا ان پر. یہ فلانے کے لیے ہیں، انہی کے نام پہ کٹیں گے، اللہ کا نام اس پر نہیں لیا جائے گا. افتراء علیہ، گڑھتے ہوئے اس پر. افتراء پردازی کرنا، جھوٹ بولنا، غلط بات کو منسوب کرنا، یہ ہے افتراء علیہ. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ افتراء ہے اللہ پر. اللہ نے ایسا قانون نہیں بنایا تھا کہ اس کی پیٹھ حرام ہے یا اس کا گوشت حرام ہے یا فلاں کے لیے حرام ہے. اللہ کا قانون سب کے واسطے یکساں ہے، سب کے واسطے یکساں ہے. جو سب کے لیے مونس و دمساز نہیں ہے، کچھ اور ہے، وہ عشق کی آواز نہیں ہے. اللہ سب کا ہے، سب کے واسطے ایک قانون بنایا ہے. ہاں اپنے نبی کو قربت کی وجہ سے کچھ رعایتیں دی ہیں مخصوص چیزوں میں، یہ اللہ کی عطا ہے. سيجزيهم بما كانوا يفترون، ان قریب ان کو بدلہ دے گا اس کا جو وہ افترا کیا کرتے ہیں، اس افترا کا ان کو بدلہ ملے گا. یہ تیسری آیت ہو گئی. چوتھی آیت میں جو میں نے ابھی عرض کیا تھا وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. وقالوا، کہتے تھے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، جو کچھ ان پیٹ میں نکلے، ان جانوروں کے پیٹ سے نکلے، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے. وہ محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، پیٹ سے جو بچہ نکلے گا. مگر شرط کیا لگایا؟ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو سب اس میں شریک. کتنی واضح آیت ہے یہ. جو اس پیٹ سے نکلے گا وہ خالص ہوگا مردوں کے لیے اور حرام ہوگا عورتوں پر. ہاں اگر وہ بجائے زندہ کے مردہ نکلے تو مردہ ہونے کی وجہ سے عظمت اس نے کھو بیٹھا، اب اس میں سب شریک ہو جائیں گے. فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اللہ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کا سزا دیں گے، بدلہ دیں گے. اللہ نے ایسا نہیں کیا، فرق نہیں کیا اللہ نے. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اس حکمت کی وجہ سے قانون بتا دیا، اور علم والا ہے، جانتا ہے کہ لوگوں کے دل میں کیسے کیسے عقیدے ہیں، یہاں واضح کر دیا ہے. یہ سارے عقیدے کفار قریش کے تھے. اب تذکرہ شروع ہوتا ہے اوپر سے. قتل اولاد اچھا سمجھتے تھے نا، قتل اولاد اچھا نہیں ہے. سنو کیا ہے، قد خسرا، گھاٹا ہو گیا. نقد اولاد گئی، اعمال گئے، ایمان گیا، جنت گئی، اللہ کی طرف سے رحمت گئی، کیا باقی بچا؟ قد خسرا، گھاٹا ہو گیا. الذین قتلوا اولادہم، یہ کتنی واضح آیت ہے. جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہن، بیوقوفی کرتے ہوئے. سفیہ کے معنی بیوقوف اور سفہن کے معنی بیوقوفی کرتے ہوئے حالت بیان کیا اللہ نے. یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، وہی ہے بیوقوفیاں. تو اولاد کو جنہوں نے بیوقوفی کے ساتھ، حماقت کے ساتھ قتل کر دیا ہے. حماقت عجیب چیز ہے. حماقت، ایک کتاب پڑھ رہا تھا پرسوں،
بیوقوفوں کی حماقت عقل مندوں کی غذا، بیوقوفوں کی حماقت عقل مندوں کی غذا۔ لوگ جو کام کرتے ہیں اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہے تو وہ عقل مند ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غلط ہے، غلط کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اپنے اولاد کو قتل کرنا یہ کیا ہے؟ سفہان، بیوقوفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ یہ اولاد کیا ہے؟ دو شکلیں ہیں، تمہارے جسم کا جز، تمہارے جسم سے جو خون بنتا ہے اس خون سے مادہ منویہ بنتا ہے، اس قطرے سے یہ انسان بنا ہے خدا کی قدرت سے۔ اب یا تو تمہیں خدا کی قدرت پر غصہ آ رہا ہے اور یا اپنے جسم کے ایک حصے پر غصہ آ رہا ہے، تو بیوقوفی نے تو پھر کیا ہے یہ؟ اور تم نے اپنے اولاد کو نقد کھو دیا، اس سے ہونے والے فوائد کو کھو دیا، اس کے پالنے سے جو تم کو اجر ملتا وہ اجر تم نے کھو دیا، اس کے پالنے سے جو خدا کی رحمت ملتی تم نے کھو دیا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون دو لڑکیوں کے ساتھ نبی کے پاس آئی مانگنے کے لیے۔ آپ نے کہا کون ہے جو ان کو دے؟ اور ایک شیخ ایک بچی کو دیا اور ایک شیخ ایک بچی کو دیا۔ فرمایا نبی صاحب دیکھو یہ عورت ہو کر اپنے بچیوں کی کیسی پرورش کر رہی ہے، کون ہے جو ان کے ذریعے سے جنت کما لے، یعنی جو ان کی سرپرستی کرے گا، کفالت ملے گا، نکاح ملے گا، ان کا تعاون کرے گا، ایک معنوں میں وہ ان کے لیے نیک اولاد کے بننے کا راستہ ہموار کرے گا۔ یہ ترغیب کی باتیں ہیں، تشویق کی باتیں ہیں یہ۔ تو جس نے اولاد کو قتل کر دیا اس نے یہ سب کھو دیا، اس لیے کیا ہے وہ بیوقوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کا مطلب انجانے میں، اسے پتہ نہیں کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ جب آدمی جذبات میں آتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی ہے، عقل کو چھپا لیتا ہے غصہ۔ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا اوپن جیل ٹہلنے کا مولا علی پہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں جیلر ہیں، آج کل وہ عادل آباد میں ہیں، ان کا دکھا کے لاتا ہوں۔ ہم لوگ 4-5 آدمی گئے مولا علی میں۔ اوپن جیل میں وہ قیدی ہوتے ہیں جو ذرا سدھر جاتے ہیں، اوپن کا مطلب کھلی، کوئی دیوار وار نہیں، وہاں لا کے ان سے کام لیتے ہیں۔ وہ پورے کے پورے قاتل ہیں، قتل کرنے والوں کو جمع کرتے وہاں پر۔ تو ہم نے کہا پہلا موقع ہے زندگی میں کہ ہم قاتلوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ کھانا پکا رہے ہیں، ہم لوگوں کو لا کے کھانا رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے پکا پکا کے پوچھتے میاں تم اتنے شریف دکھائی دے رہے ہیں، بھولے بھالے، تم نے حرکت کیوں کر دی؟ انہیں ایک سنا تھا، انہیں ایک سنا تھا، ہر ایک سناتے گئے۔ ان تمام کے سنانے کا خلاصہ میں عرض کر دوں کیا ہے؟ وقتی غصہ، جذبات میں آ گئے، بے قابو ہو گئے۔ آج ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو جذبات میں آ کے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ حکم یہ ہے کہ قاضی اگر غصے میں ہے تو فیصلہ نہ کرے، کیونکہ قاضی بھی اگر غصے میں ہے تو جذبات سے مغلوب ہو جائے گا، فیصلہ غلط ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حاملہ کو سنگسار کا حکم دے دیا۔ حضرت علی نے کہا دیکھو عورت نے غلطی کی ہے، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ اسے کیوں سنگسار کرائیں گے آپ؟ حکم یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد سنگسار کیا جائے اس کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، کیوں؟ فیصلہ غلط ہو جا رہا تھا۔ تو کبھی کبھی جذبات میں فیصلہ بدل جاتا ہے، یہ وہاں سے آ رہی ہے بات۔ اگر آدمی کو چاہیے کوئی فیصلہ صحیح لینا ہے تو غصہ نہیں، جذبات نہیں، بے قابو نہیں، اطمینان کے ساتھ سوچنا اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، کسی عالم صالح سے مل کر مشورہ کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے، تو صحیح موقف ملے گا، صحیح فیصلہ ملے گا، صحیح قدم اٹھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بغیر علم کے اس نے غلطی کی ہے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے اس کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے۔ اشارہ ہے اوپر کی طرف، یہ جانور حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام۔
یہ حرام و حلال کا فیصلہ تم کیسے کر لیے؟ گویا جو اللہ نے حلال کیا تھا تم نے اسے حرام کر لیا، یہ اللہ پر جھوٹا الزام ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ یعنی یہ تمام توہمات، تمام عقائد میں کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ اس صفحے سے ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ بہت سے فرضی عقائد، بہت سے وہم کی باتیں، ان سے انسان جب فیصلہ لیتا ہے تو بلا کسی علم کے ایسا ہی بھٹک جاتا ہے۔ لہذا عقیدہ قصوں سے نہیں بنتا، عقیدہ وہم سے نہیں بنتا، عقیدہ میراث سے نہیں بنتا، عقیدے کے لیے کتاب اللہ سے اٹھاؤ، اس میں جو چیز ہے وہ عقیدہ بنتی، اور جو چیز اس کے مخالفت میں آتی ہے وہ عقیدہ نہیں بن سکتی ہے۔ جذبات میں آئے بغیر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے اللہ نے خود تعارف کروایا ہے۔ اللہ کے اوپر تم شک کرنے والوں، اللہ کی قدرت پر، اس کے احکامات پر، اس کے علم پر تم کو شک ہے، اللہ کی شان دیکھو۔ اب یہاں سے اللہ بیان کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ تعارف کیا اللہ نے، وہی اللہ جس نے پیدا کیا، انشاء پیدا کیا، جنات باغات، معروشات عرش سے بنا، عرش اس سے بنا ہے، معروشات یہ عرش کا مفعول ہے، مبجٹ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بچھے ہوئے۔ انگوروں کی بیل کہاں ہوتی؟ ٹٹیوں پہ ہوتی ہے۔ کدوؤں کی بیل کہاں ہوتی؟ ترئی کی بیل کہاں ہوتی؟ یہ سب کیا ہیں؟ یہ معروشات ہیں، بچھے ہوئے۔ وغیر معروشات، اور بغیر بچھے ہوئے، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کدو یہ بڑا، لیکن کہاں پیدا ہوا؟ زمین پہ، کدو کی بیل۔ ایسے ہی تربوز کی بیل، اور ایسے ہی انگور کی بیل، یہ سب کیا ہیں؟ بچھنے والے ہیں۔ جو بچھ جائیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ معروش، عرش بنا ہوا ہے۔ اور غیر معروش جن کی چھتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والنخل، کھجور، والزرع، کھیتی، مختلفاً اکلہ، ان کے مزے مختلف ہیں۔ اکل عقل سے بنا ہے، اور مأکول جسے کھایا جائے، اکل کے معنی لقمہ، یہاں مراد ہے ذائقہ اس کا، الگ الگ مزے ہیں۔ دیکھو اسے زمین سے نکلا ہے کھجور، مٹھاس، وہاں سے انگور، کھٹاس، وہاں سے رمان، اس کا الگ مزہ، الگ امتزاج۔ تو پانی ایک، زمین ایک، ذائقے میں اتنا فرق کرنے والا کون ہے؟ قادر مطلق ہے۔ والزیتون، زیتون میں کیا قوت رکھا اللہ نے؟ زیتون کے فوائد مختلف ہیں، بہترین تفسیر کیا ہے اس کی۔ زیتون کے تیل کی، زیتون کے فوائد وہاں بتائے گئے ہیں۔ زیتون کے تیل کو تشبیہ دیا ہے اللہ نے اپنے نور سے، کہ جب اللہ کا نور جاننا ہے تو یوں سمجھو، اس کے نور کی مثال جیسے ایک طاقچہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ بھی شیشے میں ہے، اور شیشے کے اندر جو تیل ہے وہ اسی زیتون کا ہے، زیتون کا تیل ہے اس کے اندر، اتنا روشن ہے کہ لگتا ہے بلا آگ لگائے جل جائے گا، اتنا شفاف ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اس میں بڑی قوت ہے، بڑی شفافیت ہے، بڑی پاکیزگی ہے۔ زیتون کے فوائد مختلف پڑھنا ہے تو طب نبوی پڑھ لیجئے ابن الجوزی کی۔ اور رمان، انار، متشابہ وغیر متشابہ، متشابہ کے معنی ہم شکل، اور غیر متشابہ کے معنی الگ شکلیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے رمان میں کئی شکلیں ہوتی ہیں، اس کے دانے میں، اس کے رنگ میں، اس کے ذائقے میں، بے دانہ ہے، دانہ والا ہے، تمام کی تمام اقسام ہیں۔
یہ سب بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں پانی ایک، زمین ایک، رنگ الگ، ذائقہ الگ، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. کھاؤ، کھانے کے بعد غور کرو. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب پھل آئیں، وآتوا حقہ، اور اس کا حق دے دو. وآتوا حقہ، اور اس کا حق دے دو. یوم حصادہ، اس کے کٹنے کے دن. حصاد کے معنی فصل کٹنا، حصید کاٹی ہوئی فصل، اور یوم حصاد کٹنے کا دن. یہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہ جو پھل اور فواکہ کٹتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اس کو نکالنا چاہیے. اشری زمین ہو یا غیر اشری زمین ہو، پانی آسمان سے برسا ہو یا آپ نے سیراب کیا ہو، مقدار میں تفاوت ضرور ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے. خضروات، سبزیاں، فواکہ، میوے، ان تمام میں غربا کا حق ہے. یہ وآتوا حقہ سے نکالا ہے، دینا ہے. اگر کوئی نہیں دے گا تو اللہ قادر ہیں اس کے باغ کو تہس نہس کر سکتے ہیں. ایسا ہی واقعہ سورہ قلم میں ہے. 3 بھائی تھے، باپ نے بہت خیرات کیا، مر گیا. جب تینوں کا دور آیا، تینوں نے کہا باپ بڑے بیوقوف تھے، خوب بانٹتے تھے، ہم جمع کریں گے. پاگل تھے وہ، اگر جمع کیے ہوتے تو آج کتنا جمع ہو جاتا؟ اگر اس وقت سے آج تک جمع کیے ہوتے تو کتنا جمع ہو جاتا؟ سب اڑا دیے، بجا دیے، گنوا دیے، الو تھے. لہذا ہم جمع کریں گے. تینوں نے مشورہ کر لیا. بڑا سمجھا رہا تھا کہ دیکھو باپ کو الو نہیں بولتے، باپ کو بیوقوف نہیں بولتے، اور یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا صلہ ہے کہ آج تک باغ باقی ہے. غریبوں کی آہ ملتی ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں. لیکن دوسرے 2 نہیں مانے، کہا نہیں، سب بیکار بات ہے. اب کی پھل توڑنے کے وقت غریباں جمع ہونے کا ٹائم نہیں توڑیں گے. وہ تو دن میں رہا تو جمع ہوتے نا، فجر ہونے سے پہلے توڑ کے رکھ دیں گے. نہ کوئی غریب آئے گا، نہ کوئی مانگے گا، نہ کوئی دیں گے. ہمت کیا، راتوں رات پہنچ گئے توڑنے کے لیے. وہاں گئے تو باغی نہیں ہے، باغی غائب ہے. ایک بولتا ہے راستہ بھول گئے، ایک بولتا ہے نہیں راستہ تو وہی ہے، باغ غائب دکھائی دے رہا ہے. ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کی نیتوں کی خرابی کی بنا پر اوپر سے ایک آیا طواف کرنے والا، عذاب صاف کر کے چلا گیا. نہ وہاں باغ ہے، نہ باغ کے پھل ہیں، کچھ ہے ہی نہیں. یہ نہیں سمجھا تھا کہ غریبوں کے طفیل میں کھا رہا تھا، غریبوں کو محروم کرنے گیا تھا. خود کہتا ہے بل نحن محرومین، اب ہم خود محروم ہو گئے. سورہ قلم میں یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے، پڑھ لیجئے گا تو معلوم یہ ہوا غربا کا جو حق دیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، پنپتے ہیں. اور جو غربا کا حق مارتے ہیں ایسی آفت آتی ہے، ایسا زوال آتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا. اسراف سے مراد یہ ہے غریبوں کو اتنا دیا کہ بچوں کا حق نہیں رہ گیا، یا بچوں کی خاطر سب رکھ دیا، غریبوں کا حق نہیں رہ گیا، یا دونوں کو اتنا بانٹ دیا کہ آئندہ بونے کا موقع نہیں رہ گیا. نہیں، 3 حصے کرنا، ایک اولاد کے لیے، ایک غربا کے لیے، ایک دوبارہ پھر زمین میں آباد کرنے کے لیے حصہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ لا يحب المسرفین، اللہ پسند نہیں کرتے اسراف کرنے والوں کو. جو بے جا خرچ کرتے ہیں ان کو اسراف کہتے ہیں. ایک لفظ ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. ایک ہے زیادہ خرچ کرنا، ایک ہے فضول خرچ کرنا. فضول خرچ مطلب یہ ہے بے مصرف میں کوئی فائدہ ہی نہیں، وہاں خرچ کر دیا. مثلا ولیمے کی دعوت میں رنڈی کو لے نچانے کے لیے، اب وہ ناچتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو؟ دنیا میں پیسہ گیا اور آخرت میں اجر گیا، میرا کیا؟ تو ایسے خرچ کو تبذیر کہتے ہیں. مبذر ہے یہ، بے جا خرچ کیا پیسے کو، شیطان کا بھائی ہے یہ. اور ایک یہ ہے کہ آدمی اسراف کرتا ہے، صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے لیکن حیثیت سے زیادہ خرچ کر دے رہا ہے، یہ اسراف کہلاتا ہے. کھانا کھلانا ہے مہمان کو، کھلاؤ جو حیثیت ہے، نہیں قرضہ لے کے کھلائے گا، قرضے میں کپا ہو جائے گا. اس کھلانے سے نام تو اونچا ہوگا لیکن یہ اسراف کہلائے گا.
کیونکہ آپ کی حیثیت جتنی تھی اس سے زیادہ خرچ کر دیا آپ نے. آگے فرماتے ہیں انہ لا يحب المسرفین، اللہ پسند نہیں کرتے اسراف کرنے والوں کو. آخری بات عرض کرتا ہوں، اس آیت کے بعد مضمون مکمل ہو جائے گا اور نئی بحث شروع ہو جائے گی. من الانعام حمولۃ و فرشا، چوپایوں میں سے دو قسمیں ہیں، ایک حمول ایک فرشا. حمول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حمولہ جس پر حمالی کی جائے، لادا جائے، کچھ اونچے قد کی مراد ہے یہاں پر. حمولہ سے مراد جن پر لادایا جائے، سواری کی جائے. اور فرشا کے معنی جو فرش کی طرح بچھے ہوئے ہیں، چپٹے ہیں، دبے ہوئے ہیں، سواری کے لائق نہیں ہوتے. دو قسم کے پیدا ہوئے ہیں. بعض کو تم کاٹ کے کھا جاتے ہو اور بعض پر سواریاں کرتے ہو اور بعض پر سامان لاد کر لے جاتے ہو. یہ سب باتیں سورہ انعام میں آئیں گی، سورہ نحل میں آئیں گی انشاءاللہ. تو فرمایا دو قسم کے ہوتے ہیں، اونچے قد کے بھی چھوٹے قد کے بھی. حمول جس پر لادا جائے، اور فرشا جو بچھے ہوئے ہیں زمین کی طرح. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، ان میں سے جو تم کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نشانے قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ صریح دشمن ہے. اللہ نے بار بار کہا ہے عدو، دشمن، مبین، واضح. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. چیلنج کیا ہے اللہ کے سامنے کہ جس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں اس کی اولاد کو ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا. دائیں بائیں سے آؤں گا، اوپر نیچے سے آؤں گا. اتنا صریح چیلنج کرنے کے بعد ہی ہم وہی کام کریں جس سے وہ خوش ہوتا ہے تو ہماری یہ بھول ہوگی، ناکامی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی ہیں. 8 قسمیں کس کی؟ جانوروں کی. ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسموں پر تفصیلی کلام انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہوگا. اب آپ